میڈیا انڈسٹری جیسے فلم انڈسٹری تھی ہماری اس طرح ختم ہوتی جا رہی ہے، تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ مالکان ہے یا گورنمنٹ ہے؟ اچھا، ایسے سے پہلے آپ کو ایک جو بزنس ماڈل ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اگر کبھی کوئی بی کام کرنا شروع کرے بالکل تو سارے بی کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ یار ایسا آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی مالک جو ہے وہ اپنی جیب سے پیسہ نہیں لگاتا۔ جتنے بھی بڑے بڑے اینکر بیٹھے ہوئے سب نے یوٹیوب چینل بنایا ہے، وہ کر رہے ہیں، سب نے بنا لیا۔ آپ جو کیمرہ مین بنا لے، این ایل ای بنا لے، رپورٹر بنا لے کوئی یوٹیوب چینل، تو اس پہ وہ لگاتے ہیں جی آپ نے کیوں بنایا۔ مالک دیکھیں وہاں پہ زور لگاتا ہے جہاں پہ اس کا زور چل جائے۔ السلام علیکم، پروگرام ڈی ایم ایچ اسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احسن شہزاد، اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم ایچ نیوز۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے میڈیا انڈسٹری کی، جو کہ 3 سالوں سے میڈیا انڈسٹری بحران کا شکار ہے۔ اس پہ ہم بات کرنے کے لیے آپ کو اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے علی عباس کو، جو ٹرینر بھی ہیں اور رائٹر بھی ہیں۔ سر ویلکم ٹو ڈی ایم ایچ اسپیشل۔ السلام بسم اللہ علیکم الرحمن سر، کیسے ہیں الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ وعلیکم السلام۔ ایسا سب اللہ کا شکر ہے جی، میں بڑا ٹھیک ہوں سر، ٹھیک ٹھاک ہے، خیر خیریت سے؟ ونڈرفل ونڈرفل۔ بہت بہت شکریہ آپ کا سر، ویلکم ٹو۔ سر میڈیا انڈسٹری جیسے فلم انڈسٹری تھی ہماری اس طرح ختم ہوتی جا رہی ہے، تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ مالکان ہے یا گورنمنٹ ہے؟ اچھا، ایسے سے پہلے آپ کو ایک جو بزنس ماڈل ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اگر کبھی کوئی بی کام کرنا شروع کرے بالکل، تو سارے بی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی ایم بی اے کرنا شروع کرے وہ سارے اسی طرف لگ ایک ہی جاتے طرف ہیں، پیچھے پڑ جاتے ہیں سارے۔ ہوتا یہ ہے کہ آگے اپرچونیٹیز اگر لیٹ سپوز 400 سیٹوں کی ہے تو ہزاروں لوگ وہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل اس طرح کیا ہوتا ہے کہ اس طرح اس فیلڈ میں سیچوریشن ہو جاتی ہے۔ بالکل، پہلی تو بات یہ ہے کہ اتنے ٹی وی چینل ریکوائرڈ ہی نہیں ہیں، نہیں ہے جتنے ٹی جتنے وی اسٹوڈنٹ چینل بن چکے ہیں، جتنے ٹی وی چینل کھلے ہوئے ہیں، کھلے ہوئے ہیں، اور اسٹوڈنٹ بھی زیادہ بن چکے ہیں سر۔ اسٹوڈنٹس تو دیکھیں اس وقت 40,000 کے قریب ہے، 40,000 کے قریب ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ آپ کو سوچنا پڑے گا کہ ہمیشہ اس کشتی میں پاؤں رکھتے ہیں جو آنے والے وقت میں ڈیولپ ہو، جو آنے والے وقت میں گرو کر رہی ہو۔ بالکل، جیسے آج کل آئی ٹی کا دور ہے، اور آئی ٹی کی آپ کوئی بھی ڈگری کریں گے وہ آنے والے وقت میں وہ گرو کر رہی ہے۔ تو یہ زیادہ مالکان آ گئے تھے اس کے اندر اور انہوں نے اس انڈسٹری کو سیچوریٹ کر دیا۔ بالکل، پھر ایک بات آپ اکثر گلا مجھے کرتے ہوئے ملتے ہیں لوگ کہ یہ مالکان نکال دیتے ہیں جی، نکال دیتے ہیں۔ یار ایسا آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی مالک جو ہے وہ اپنی جیب سے پیسہ نہیں لگاتا۔ بالکل، اچھا، یہ ذرا بدنام زیادہ اس لیے ہو جاتے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا پہ لوگ موجود ہوتے ہیں، بالکل، اینکرز ہیں، میڈیا ہے، آواز ہے، آواز ہے، ان ورکرز کی بہت آواز ہے۔ اچھا، اگر آپ سیالکوٹ میں چلے جائیں، جن کے پاس ایکسپورٹ کے آرڈرز نہیں تھے انہوں نے بھی نکال دیے امپلائیز۔ ٹیکسٹائل ملز جب بند ہو گئی تھی ہماری، اب تو اللہ کا شکر ہے اس وقت 100% چل رہی ہے، لیکن جب 92 میں بند ہوئی تھی تو انہوں نے بھی امپلائیز نکال دیے تھے۔ بالکل، ایسے صاحب اگر آپ کی بھی کمپنی ہوگی اور آپ کے پاس کام اگر نہیں ہوگا یا آمدنی کم ہوگی تو آپ بھی لوگوں کو نکالیں گے۔ سر یہ بھی تو دیکھیں نا، جتنے اب کالج ہیں، یونیورسٹیز ہیں، وہ سب میڈیا مالکان کی ہیں، تو وہ آگے سے وہی ڈگریاں کروا رہے ہیں اسٹوڈنٹ سے کہ آپ میتھس کام کریں، یہ کریں، وہ کریں، آپ کو ہم جاب دیں گے۔ جاب کیا ملتی ہے آگے؟ جو اسٹوڈنٹ ایک ڈگری کر کے آتا ہے سر، 2 سال لگاتا ہے، 5 جتنے بھی لگاتے ہیں، وہ چینل میں آتا ہے، انٹرنشپ کرتا ہے، آ کے وہ 1 سال انٹرنشپ کرتا ہے، اس کے بعد اس کی جا کے سیلری لگتی ہے 5,000 10,000، وہ بھی 3-4 ماہ کے بعد ملتی ہے جا کے۔ صحیح ہے، اس کے کیا کہیں گے سر اس تو پہ؟ نہ کریں میس کو، کس نے کہا اب کرنے کے اسٹوڈنٹ سے پوچھا جائے تو وہ کہتا ہے جی میرے کیمرے کے آگے آنا، جی میرا شوق ہے کیمرے کے آگے آنے ہاں کا۔ تو دیکھیں بڑا آسان ایسا سب کیمرے پہ آنا آج کل اتنا مشکل نہیں ہے، بالکل، پہلے بہت زیادہ مشکل تھا۔ میں نے خود جب زندگی میں اینکرشپ شروع کی تھی تو میں تقریباً 22 چینلز کے پاس کیا تھا، تو اس 22 میں سے ایک ٹی وی چینل نے مجھے پروگرام دیا تھا، ویلیو ٹی وی نے، بالکل، اور انہوں نے بھی کہا تھا ہمارے پاس اسٹوڈیو نہیں ہے، ہم آپ کو پروڈکشن کی ٹیم بھیج دیا کریں گے، اسٹوڈیو کا ارینج آپ نے کرنا ہے، گیسٹ کا ارینج آپ نے کرنا ہے، فوڈ کا ارینج آپ نے کرنا ہے، تب جا کے آپ پروگرام کر سکتے ہیں۔ یہ آج کی بات نہیں، اسکرین پہ آنا مشکل رہا ہے ہمیشہ سے، آج آسان ہو گیا ہے۔ میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں، سوشل میڈیا ایکٹیو ہے۔ دیکھیں آپ اپنا کوئی 40,000 روپے کا موبائل لے لیں کسی بھی کمپنی کا، بالکل، اس کا بہترین کیمرہ ہوتا ہے، ایک اس طرح کا آپ مائک لگائیں اس کے ساتھ، اور جو آپ کا دل کرتا ہے، جو آپ کا شوق ہے وہ پورا کریں۔ لیکن پروفیشن کے لیے، اپنا کچن چلانے کے لیے آپ کو وہ ڈگریز کرنی پڑیں گی، وہ کام کرنا پڑے گا جس کی ڈیمانڈ ہے، جہاں سے پیسے آئیں گے۔ اب آپ دیکھیں یوٹیوب چینلز کھلنا شروع ہو گئے، کافی لوگوں کا روزگار لگ گیا سر اس پہ۔ روزگار تو لگ گیا ایسا صاحب، لیکن اگین اس میں فرسٹریشن ڈیولپ ہونے والی ہے، کیونکہ اس میں سے بھی کمائی نہیں ہے اتنی۔
آپ کو سبسکرائبر چاہیے, آپ کو ویوز چاہیے, آپ کو اس کے بعد 4000 منٹس چاہیے, بہت محنت کرنی پڑتی ہے, بہت محنت کرنی پڑتی ہے, اسٹوڈیو, کیمرہ, ایڈیٹر کی تنخواہ, کیمرہ مین کی تنخواہ. تو جب یہ سارا کرنے کے بعد آپ کو یوٹیوب سے بہت ہیوی انکم نہیں ہو سکتی. اسی لیے میرا نہیں خیال پاکستان میں اگر آپ ٹی وی چینلز اور اداروں کے چینلز کو نکال دیں, اگر آپ انڈیویجول چینلز دیکھیں تو میرے خیال سے صرف 100 لوگ ایسے ہوں گے جو ایک اچھی اماؤنٹ کما رہے ہوں گے. بالکل, باقی لوگ کمائی بھی نہیں کر رہے. آپ چینل میں کام کر رہے ہیں, چاہے رپورٹر ہیں, جو بھی ہیں, کیمرہ مین ہے, کوئی بھی کسی بھی عہدے پہ ہیں, آپ نے یوٹیوب چینل بنا لیے تو وہ کہتے ہیں میل آ جاتی ہے, بھئی آپ نے یہ یوٹیوب چینل بنایا ہوا تو آپ اس کو بند کریں, سوری, ورنہ آپ کو ہم یہاں سے نکال دیں گے. تو بیچارہ کیا کرے گا, وہ اگر ادارہ نکال دیتا ہے اس کو, وہ اپنے سہولت کے لیے بنایا ہے اس نے, چلو مجھے ادارہ نکالتا بھی ہے تو میرے پاس یہ پلیٹ فارم تو ہوگا نا جس میں کچھ کوئی چیز کما سکوں گا میں. تو وہ میڈیا مالکان, ایسے صاحب نوکری کا پتہ ہے کیا مطلب ہوتا ہے؟ نوکر ہوتا ہے, وہ ملازمت کر رہا ہوتا ہے. اگر اس کو اپنی آرگنائزیشن کی پالیسیز پہ اگر وہ اتفاق نہیں کرتا تو وہ چھوڑ دے جاب. وہ کیوں کر رہا ہے؟ جب آپ کو لیٹر لکھوایا جاتا ہے تو اس لیٹر کی آخری شک لکھی ہوتی ہے کہ میں تمام پالیسیز کو اوبے کروں گا. تو اس میں کوئی غیر اخلاقی کام نہیں کر رہے مالکان. سر یہ بھی تو دیکھیں نا, اب جو نیچے والے ہیں, جو ایک تو اینکر ہیں, اینکر نے اب سب لوگوں نے بنایا, آپ کو پتہ ہی ہے سر, جتنے بھی بڑے بڑے اینکر بیٹھے ہوئے ہیں سب نے یوٹیوب چینل بنایا ہے, وہ کر رہے ہیں, سب نے بنا لیا. آپ جو کیمرہ مین بنا لے, این ایل ای بنا لے, رپورٹر بنا لے کوئی یوٹیوب چینل, تو اس پہ وہ لگاتے ہیں جی آپ نے کیوں بنایا. مالک دیکھیں وہاں پہ زور لگاتا ہے جہاں پہ اس کا زور چل جائے. اینکر پہ اگر زور لگائے گا تو اینکر کہے گا جی میں تو چھوڑ کے جا رہا ہوں. جیسے ہی وہ کہے گا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, وہ مالکان جو ہیں ان میں فیئر ڈیولپ ہوگا, فیئر جنریٹ ہوگا, ان کو کہیں گے نہیں کریں گے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, مالک کی جو پالیسی ہے وہ اینکرز کے لیے کچھ اور ہے, اپنے چہیتوں کے لیے کچھ اور ہے, بالکل, اور عام سٹاف کے لیے کچھ اور ہے. ہر مالک کا اگر 500 کا سٹاف ہے کسی بھی آرگنائزیشن میں تو 50 لوگ ایسے ہوتے ہیں جس میں وہ اینکرز بھی ہیں, ڈائریکٹرز بھی ہیں, جو قریبی مالک کے لوگ ہوتے ہیں. انہوں نے بنایا ہوا انہوں نے چینل بنائے, ان کو نہیں کچھ کہا جا سکتا. یہ پالیسی دیکھیے اب مالک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کی تو ہم دیکھیے اس کی مالک کی سوچ کو چینج نہیں کر سکتے. اب ایک چینل ہے, میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا, اس میں کافی کیمرہ مین بھی فارغ کیے ہیں, اور رپورٹر بھی فارغ کیے ہیں, پروڈیوسر بھی فارغ کیے ہیں, ہمارے سامنے فارغ کیے ہیں انہوں نے. کافی لوگ فارغ کیوں فارغ, یوٹیوب چینل بنایا ہوا تھا. ٹھیک ہے, یوٹیوب چینل بنانے سے کون سا گناہ کر دیا انہوں نے؟ ایک غریب بندہ یوٹیوب چینل سے کچھ کھا بھی رہا ہے, کچھ آ رہا ہے اس کو, تو کیا ایسا کون سا گناہ کر دیا اس نے؟ دیکھیے اس بات کا میں تو آپ کو جواب نہیں دے سکتا کیونکہ میں نہ تو ٹی وی چینل کا مالک ہوں, اور نہ ہم جنرل بات کر رہے ہیں, نہ کسی مالک کو انوالو کر رہے ہیں, نہ کسی کو جنرل بات کر رہے ہیں. مالک کی دیکھیں اپنی چوائس ہے, جو تنخواہ دے رہا ہے نا احسن صاحب, اس کی اپنی ذاتی چوائس ہے, وہ کیا کرنا اس نے یا کیا نہیں کرنا. یہ کوئی سرکاری ادارہ تو ہے نہیں جہاں پہ رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق کام چلے گا. یہاں پہ مالک کے مطابق ہی کام کرنا پڑتا ہے. اگر نہیں آپ کرنا چاہتے کام تو ریزائن کر کے اپنا کوئی اور کام تلاش کر لیں. ہماری پہلے فلم انڈسٹری بھی ایسے ہی ختم ہوئی, ایسا ایسا بنان آتا گیا سارے روڈ پہ آ گئے. اب ہم آئے دن دیکھتے ہیں پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کے جو کیمرہ مین ہیں, جو فلم سٹار, کافی لوگ میں نے خود کور کیے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہمیں کوئی چیز دیں یا نوکریوں پہ رکھیں. نوکری ہے ہی نہیں, فلم انڈسٹری ختم ہو چکی. میڈیا کی طرف آتے ہیں تو میڈیا آپ کو پتہ ہی ہے کیا حالات چل رہے ہیں میڈیا کے, تو کیا کہیں گے اس پہ؟ اگر میڈیا انڈسٹری بھی ایسے بحران کا شکار, آپ کو فیوچر میں کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, انڈسٹری کوئی ختم ہوتی ہے تو دوسری انڈسٹری جنریٹ بھی ہو جاتی ہے. بالکل, یہی فلمی انڈسٹری کے لوگوں نے مختلف پروجیکٹس کر کے ڈاکومنٹریز بنانی شروع کر دیں. بالکل, انہوں نے یہ دیکھا فلم انڈسٹری کا کام نہیں رہا, ان کو ایڈیٹنگ, پروڈکشن, ان کاموں کا پتہ تھا. انہوں نے مختلف چیئرمینس کی, سی اوز کی, پرائم منسٹرز کی اور منسٹرز کی, ایم این ایز, ایم پی ایز کی, سی اوز کی, ان کی پروفائلنگ کرنی شروع کر دی. ان کی آرگنائزیشنز میں ڈاکومنٹریز بنانی شروع کر دیں, شارٹ موویز بنانی شروع کر دی. اس وقت بھی 1000 سے زیادہ پاکستان میں ارب پتی لوگ موجود ہیں. بالکل. اگر آپ کا وہ کام ختم ہو گیا ہے تو آپ کو جو ٹیکنیکس آتی ہیں, جو ٹیکنیکل آپ کے پاس انفارمیشن ہے, اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ 1000 لوگوں کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. اس وقت تمام لوگوں کو شوق ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل ہو. بالکل, ہر کسی نے بنایا ہوا, ہر کسی نے بنایا. لیکن میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں ایم این ایز کی, ایم پی ایس کی, سیاستدانوں کی, سپورٹس کے لوگوں کی, مالکان کی, شوگر مل مالکان جو ہیں, رائس مل کے مالکان ہیں, جو پاکستان کا جو اشرافی ہے, جو رچ لوگ ہیں, آپ ان کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں. اس وقت ایک بہت بڑا گیپ ہے زیادہ تر. اور یہ ان کو پھر یہ مسئلہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے یوٹیوب سے پیسہ کمانا ہے, ان کا تو یہ ایشو نہیں ہے. یہ تو آلریڈی بلینئرز لوگ ہیں.
اب اگر جو لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں وہ بجائے اس کے کہ وہ آ کے اپنا انالیسس دینا شروع کر دیں ٹی وی پہ یوٹیوب پہ اور انٹرویوز کنڈکٹ کرنے شروع کر دیں مختلف لوگوں کے اور اپنے لوگوں کو حکومت پہ تنقید کرنا شروع کر دیں اور مختلف تنقیدیں شروع کر دیں کرنی، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. بالکل. دیکھیں نہ ان کا ایکسپیرینس ہے، نہ تجربہ ہے، نہ نالج ہے، اور جب وہ بات کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ ابھی تو خود گروئنگ سٹیج پہ ہے یہ پروفیشنل. تو یہ کیوں؟ اس کا کام ہے، اس کو پروڈکشن آتی ہے، اس کو چاہیے کہ لوگوں کی پروفائلنگ کرے جو لوگوں کو اس وقت شدید ضرورت ہے. ہر آرگنائزیشن کو اس وقت فیس بک چلانے والے لوگ چاہیے، بالکل. ہر رپورٹر چاہیے، کوئی ایسا بندہ چاہیے جو ان کی پی آر کر سکے. تو وہاں پہ اپنے آپ کو پچ کرنا شروع کریں. آپ 4 جگہ پچ کریں گے آپ کا ایک جگہ پہ کام بن جائے گا. سر ابھی ہمیں بندے نکالنے ہیں پہلے کہ 5 سے 10 ہزار بندہ نکالا پوری انڈسٹری سے، کراچی سے لے کے اسلام آباد تک. تو اب بیچارے وہ بے روزگار پھر رہے ہیں. کہتے ہیں جتنے سال ہم نے میڈیا کو دیے ہیں اب ہمارا کوئی بات سننے والا نہیں. ایک رپورٹر کیمرہ مین جو باہر جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں بھی ہے کتنی مار کھاتے ہیں وہ، شائننگ ہو رہی ہو وہ آگے کھڑا. سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں کیمرہ مین اس چیز کا ہوتا ہے سب سے بڑا جو شکار ہوتا ہے، اور سب سے بڑا رپورٹر بھی کیمرہ مین ہوتا ہے. کیمرہ مین کے علاوہ سر چینل نہیں چل سکتا. میں بیٹھا ہوں اسی نے کرنا ہے. ہاں جی، میں بیٹھا ہوں صرف کیمرہ مین کی وجہ سے ہی بیٹھا ہوں، اس علاوہ میں کچھ نہیں ہوں. تو ان لوگوں کو سارے نکال دیتے ہیں 1 منٹ سے پہلے نکال دیتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو مار بھی وہی کھاتے ہیں فیلڈ میں، شیلنگ کے وہی کھاتے ہیں سر، سب کچھ وہی کرتے ہیں، برداشت سب کچھ، چاہے آندھی ہو طوفان ہو جو بھی ہو کھڑے ہوئے ہیں سر وہاں پہ. تو سب سے پہلے کیمرہ مین رپورٹر کیوں نکالتے ہیں چینل میں؟ کوئی بھی بحران آتا ہے چینلوں پہ آتا ہے سب سے پہلے اٹیک ان پہ ہوتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے آگے یہ ہوتے ہیں. دیکھیے مالک نے اپنی پالیسی کٹ کرنی ہوتی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میرے پیسے کہاں سے بچ سکتے ہیں. سر یہ بھی دیکھ اب ان کی سیلری کتنی ہوگی، کیمرہ مین کی سیلری کتنی ہوگی؟ کافی ایسے ادارے ہیں جو 20-25 ہزار کے قریب ہی ہوتی ہے، 20-25 ہزار قریب ہے. کافی بڑے چینل 25 سے 30 ہزار لیتا ہے. ہاں جی. اب کافی چینل جو بڑے چینل ہیں وہ ان کی 50 سے اوپر ہے میرے خیال کے مطابق، میں اندازی لگا رہا ہوں، شاید اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے. تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں میری بات سنیں، مالکان کو ہم چینج نہیں کر سکتے. بالکل. ہمارے جو ہاتھ میں ہے ہمیں اپنے کام کو کچھ نہ کچھ کریٹیولی یوز کر لینا چاہیے. کیمرہ مین کو کیمرہ آپریٹ کرنا آتا ہے، اور وہ اگر ویلڈنگس کو کور کرنا شروع کر دے تو پاکستان میں ویلڈنگس کا بہت کام ہے. جی بالکل، آپ سر آپ نے بالکل ٹھیک ہے. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، تو ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. سر کیمرہ مین کی بات ہو رہی تھی، تو ویڈنگ کا کام شروع کر لے، اور بھی کافی ان کے پاس. اگر کیمرہ مین کا کیمرہ نہیں ہے اس کے پاس تو کیسے کرے گا وہ؟ دیکھیں اگر وہ کیمرہ نہیں ہے تو وہ رینٹ پہ بھی کرایہ مل جاتا ہے، وہ بھی لے سکتا ہے، یا وہ کسی ایسے پروڈکشن ہاؤس کے ساتھ جڑ جائے اور ان کے ساتھ تنخواہ پہ نہ آئے، ان کو کہیں جی اگر میرے پاس جب کام ہو تو آپ مجھے بلا لیا کریں. تو ابھی یہ ریکوائرمنٹس موجود ہیں. ویسے بھی پاکستان میں اگر آپ کوئی بھی فیلڈ دیکھ لیں نا تو اس میں اپرچونیٹیز کم ہی ہیں پاکستان میں. بالکل. تو اسی طرح میڈیا میں بھی کم ہے. لیکن آپ کو اب 2 آپشنز ہیں اب آپ کے پاس. کیا آپ نے روتے رہنا ہے، کیا آپ نے تنقید کرتے رہنا ہے، کیا آپ نے مالکان کو برا بلا کہتے رہنا ہے، کیا حکومت کو برا بلا کہتے رہنا ہے. اپنی انرجی یا تو یہاں پہ لگا لیں تو پھر آپ روتے رہیں گے، یا کچھ کریٹیولی سوچ لیں. اس وقت جو میں نے آپ کو 1000 لوگوں کی مثال دی جو کم از کم 1000 ارب پتی موجود ہیں پاکستان میں، ان کی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں کیونکہ یہ اسکلفل لوگ ہوتے ہیں، ان کو رائٹنگ بھی آتی ہے. ان کا فیس بک کا پیج بن سکتا ہے، یوٹیوب چینل بن سکتا ہے، انسٹاگرام کا پیج بن سکتا ہے، ٹویٹر کا اکاؤنٹ بن سکتا ہے. بالکل. یہ جہاں جہاں جاتے ہیں، جن تقریب پہ جاتے ہیں، ان تقریب کی رپورٹ بن کے ان کے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ ہو جائے، یا ان کو لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کروا دیں. جیسے آپ جیسے لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کو کنیکٹ کروا دیں. یوٹیوب چینلز ہیں، ٹی وی ہیں، میگزینز ہیں، ان لوگوں کے وہاں انٹرویوز کروا لیں. بالکل. ان کے پاس بہت پیسہ ہے. اگر وہ آپ کا 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ مہینہ آپ کو وہ دے بھی دیں گے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ان کو بڑی خوشی ہوگی. سر یہ بھی تو دیکھیں نا، چلو کیمرہ مین ہے اس کے پاس ایک ہنر ہے، پڑھا لکھا بھی ہے، ہنر بھی ہے، چلو ویڈنگ کر لے گا یا پھر ڈرامہ شوٹ کر لے گا، کوئی اور چیز کر لے گا. جو رپورٹر ہے اتنے سال چینل کو دیے ہیں وہ بیچارے کہاں پہ جائیں؟ وہ بھی ایز اے رپورٹر کام کر سکتا ہے.
ضروری نہیں کہ وہ اس نے صرف ٹی وی چینل میں ہی رپورٹنگ کرنی ہے. میں بہت سارے رپورٹرز اب دیکھتا ہوں ایسے کہ وہ ٹیچنگ کر رہے ہیں, وہ مختلف یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, وہ پڑھاتے ہیں. لیکن احسن صاحب, اگر آپ مجھ سے یہ کہیں کہ ایک رپورٹر ہے جس نے 10 سال کام کی ہے اور اس نے اپنی زندگی میں امپروومنٹ بھی نہیں کی, بالکل اس نے اپنی ڈگری بھی امپروو نہیں کی, یا اس نے ساتھ کوئی پیرالل کام بھی نہیں کیا, تو یہ تو ایک بہت بڑے رسک پہ آپ لائف گزار رہے ہیں. سر یہ اب رپورٹر جو بھی آپ کام کر رہے ہو, آپ کو ساتھ ساتھ احسن صاحب اپنا سورس آف انکم بالکل یہ اب ضروری ہو گیا. جب میڈیا میں کام کرنا ہے تو اب بہت ضروری ہو گیا. اب دیکھیں, اب جن لوگوں نے پہلے ایسے پلاننگ کی ہوئی تھی, میں بہت سارے ایسے میڈیا پرسنس کو جانتا ہوں جو ایڈورٹائزمنٹ کا بھی چھوٹا موٹا ساتھ کام کرتے ہیں, بالکل وہ پراپرٹی کا بھی ساتھ کام کرتے ہیں. اگر آپ ایک ہی کام کریں گے تو آپ احسن صاحب رسک پہ ہیں, تاکہ اگر آپ کی جاب جاتی ہے تو جو آپ کام پارٹ ٹائم کر رہے ہیں اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ تو انکم آئے, تاکہ آپ کا کچن جو ہے وہ چلتا رہے. سر رپورٹر آپ یہ کہتے ہیں جو جس کو فارغ ہوئے ہیں رپورٹ, میرا پہ دوست ہے رپورٹر, تو میں ان کو کہتا ہوں یار کچھ یوٹیوب چینل پہ آ جائیں کسی, کہتے ہیں یار آنے کو مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ پیسوں سے ہے. پیسہ کہاں سے آئے گا؟ آگے جاب کہیں پہ اپلائی کرتے ہیں تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا, کوئی ہمیں کہے کہ وہ ادھر آئیں, وہ برداشت نہیں ہوتا. جو پروٹوکول اتنا مل چکا ہوتا ہے ان کو, میڈیا والے جب کام کرتے ہیں, ظاہر سی بات کسی سرکاری ادارے میں جائے, پرائیویٹ ادارے میں جائے, کوئی نہیں روکتا ان کو. جب آپ سمپل ایک آدمی بن کے جائیں گے سر کام کرنا ہے تو وہ تو روکیں گے, ظاہر سی بات ہے, تو برداشت نہیں ہوتا. اس پہ کیا کہیں گے؟ ایسا صاحب یہ ویسے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, وہ پروٹوکول اتنا مل چکا ہوتا ہے, اتنا واقعی پروٹوکول مل چکا ہوتا ہے, اور وہ سمجھنے لگ چکا ہوتا ہے کہ شاید میں ہی منسٹر ہوں, یا میں ہی سیکرٹری لیول کا انسان ہوں. حالانکہ ان کو نا ریئلائز کرنا چاہیے, جس چینل کا کارڈ مجھے لگا ہوا ہے, اس کارڈ کی وجہ سے میری عزت ہے, بالکل میری ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایسے ہی ہے. آج یہ کارڈ میرا نکل جائے تو مجھے کوئی بھی اپنے کمرے میں انٹر نہیں کرے گا. میں جتنے دھڑلے سے بات کرتا ہوں کسی کے ساتھ, جرت نہیں ہو سکتی کسی آپ ایم این اے ایم پی کے ساتھ ایسے بات کر کے. وہ خوف زدہ ہوتے ہیں نا اسی بات پہ کہ یہ ہماری خبر لگا دیں گے اور ہماری خبر کو غلط پورٹرے کریں گے, پھر اس کو پروموٹ کریں گے, ہمارا اس سے برانڈ خراب ہوگا. تو یہ ان کی غلطی ہے, یہ ان کی غلطی نہیں ہے جو ان کو عزت دے رہے ہیں, یہ ان کی غلطی ہے جو سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ میں جی بہت بڑا, میں کوئی بن گیا ہوں کوئی چیز. انسان کو عاجز رہنا چاہیے, بالکل. اور جو شخص زندگی میں عاجزی اختیار کرتے ہیں وہ الٹیمیٹلی فائدے میں رہتے ہیں. سر اب یہ دیکھیں, آپ میڈیا جتنے ورکر فارغ ہوئے ہیں میڈیا سے, اب وہ ایک ہی الزام دیتے ہیں گورنمنٹ کو, یہ حکومت نے پی ٹی آئی کی حکومت آئی, اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا, سب کچھ یہ کر دیا. میں آپ کا آج یہ بھی مغالطہ کلیئر کر دیتا ہوں, جو یہ سارے الزام دیتے ہیں نا پی ٹی آئی کو یا گورنمنٹ کو. بات یہ ہے حسن صاحب کہ آج سے 5 سال پہلے جی جن لوگوں نے ٹی وی پہ اشتہار جو لوگ چلاتے تھے ان کو سب کو رسپانس نہیں مل جاتا. بالکل. اچھا, اب سوشل میڈیا نے ایڈورٹائزمنٹ بڑی آسان کر دی ہے. لیٹ سپوز اگر آپ کیمرہ بیچنا ہے آپ نے, اور آپ اگر کسی بڑے ٹی وی پہ اشتہار دے دیں تو کیمرہ تو آپ کو ضرورت ہی نہیں دکھانے کی, بچوں کو اشتہار دکھانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو ضرورت نہیں, کوئی ماں ہے عورت ہے اس کو دکھانے کی ضرورت ہی نہیں, بابا جی ہیں کوئی دکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کی صرف ٹارگٹ آڈینس وہ ہے جو کہ کیمرہ مین ہے یا جو اسٹل فوٹوگرافی کرتا ہے, وہی آپ کی ہے نا ٹارگٹ آڈینس. اب آپ کو سوشل میڈیا یہ کہتا ہے کہ آپ کی جو بھی پروڈکٹ ہے آپ نے جہاں بیچنی ہے, ہم آپ کو وہاں تک اس کی علاقے کی آپ میں کروا دیں گے. جیسے اب آپ شادمان میں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر آپ نے یہاں پہ دکان کوئی شروع کی ہے سیل کی, تو آپ سوشل میڈیا پہ مارک کر دیتے ہیں صرف شادمان کے لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچے کہ میں یہاں پہ دکان کر رہا ہوں. اب ہوا کیا, پہلے آپ لاکھ روپے کے اشتہارات دے کے آپ کو رسپانس نہیں ملتا تھا. اب آپ وہی اشتہار اگر 5000 کا دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ تو آپ کو رسپانس بڑا اچھا ملتا ہے. میں خود بھی پیڈ ایڈ چلاتا ہوں مختلف اپنی پروڈکٹس کی, کتابوں کی جو میرا پبلیکیشن ہاؤس ہے, یا مختلف اور لیکچرز کی, تو مجھے تو بہت اچھا رسپانس ملتا ہے. اور میں ان کا جو کسٹمر ہے, میں لائل کسٹمر ہوں. میں لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ آپ یہاں پہ برانڈنگ کر سکتے ہیں. ہوا احسن صاحب یہ ہے کہ 40% جو اندازے سے بتا رہا ہوں آپ کو, 40% جو بجٹ ہے نا وہ کٹ ہو گیا ہے. اگر 1 ارب کی یہ کیک تھا, 1 ارب کا میڈیا انڈسٹری کا, تو اس میں سے 40 کروڑ سوشل میڈیا پہ چلا گیا ہے. سوشل میڈیا پہ یہ کیوں نہیں بات بتاتے؟ اچھا اگلی بات سن لیں پھر آپ, جو ٹی وی چینلز روتے ہیں کہ یہ عمران خان نے یا پی ٹی آئی نے اس کو, ٹی وی چینل روتے ہیں, ورکر بھی بیچارے روتے ہیں. ورکر بھی روتے ہیں, ٹھیک ہے. ہوا کیا دیکھیں, اب میں آپ کو اگلی بات بتاتا ہوں. مالکان پھر فائدے میں ہے.
مالکان تمام نے اپنے ٹی وی چینلز یوٹیوب پہ بنائے ہوئے ہیں, یوٹیوب پہ بنایا ہوئے ہیں, وہاں سے کروڑوں روپے کما رہے ہیں, ویورشپ مل رہی ہے وہاں پہ ان کو, سب کچھ مل رہا ہے وہاں پہ تو پیسے ان کے پاس. ہر ٹی وی چینل کا اگر میں آپ کو ایک جو میڈیم لیول کا ٹی وی چینل ہے وہ کم از کم 1 کروڑ روپیہ کما رہا ہے. سر اس ٹائم چاہے چینل بڑا ہے چاہے چھوٹا چینل, سارے منافع میں ہی ہیں سر, نقصان میں کوئی نہیں ہے. 1 کروڑ روپیہ کما رہے ہیں نا, بالکل. وہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ ہم یہاں سے پیسے کما رہے ہیں؟ وہ کیوں ورکرز کو صرف یہی کہتے ہیں جی انہوں نے بند کر دیے؟ اصل بات احسن صاحب کٹ ہو گیا ہے, بجٹ کٹ ہو گیا ہے, کیونکہ آرگنائزیشنز آر مور کنوینئنٹ اینڈ مور کمفرٹیبل ان اسپینڈنگ آن سوشل میڈیا. سر اب فردوس شاہ گوان کافی بار اس نے اعلان اپنی پریس کانفرنس میں کیے ہیں کہ میں نے جی یہ میڈیا کے لیے یہ کیا ہے, وہ کیا, آپ کی تنخواہیں ملیں گی, ہم نے یہ بجٹ دیا ہے, یہ اشتہار دیے, وہ اشتہار دیے. آپ مالکان سے پوچھیں, جب وہ سب کچھ چلتا ہے, سیلری کا ٹائم آتا ہے, پھر وہی رونا دھونا, وہی سب کچھ ہوتا ہے. گورنمنٹ سر گورنمنٹ کہتی ہے جی ہم نے سب کچھ دے دیے, آگے جا کے ملتے ہی کچھ نہیں. مجھے نہیں پتا گورنمنٹ کیوں دے رہی ہے, مجھے نہیں پتا, کیونکہ یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے. دیکھیں کوئی یونیورسٹی ہے اگر, یا کوئی فوڈ کی کمپنی ہے, یا ملک کی کمپنی ہے, اگر اس کے امپلائیز کو نکال دیا جائے بالکل تو کیا گورنمنٹ دیتی ہے؟ نہیں. یا اگر ٹیکسٹائل مل بند ہو گئی تو دیتی ہے گورنمنٹ؟ سیالکوٹ میں ایکسپورٹ جو کمپنی کرتی ہیں, جب ان کے امپلائیز ختم ہوتے ہیں ان کو گورنمنٹ دیتی ہے کہ ہم آپ کو پیسے دیں گے؟ دیکھیے گورنمنٹ کے ساتھ ان کا تعلق ہونا ہی نہیں چاہیے میرے خیال سے. میڈیا کا تو بڑا گہرا تعلق ہے نا ان کے ساتھ. اب اس سچویشن میں دیکھا جائے, دیکھیں بزنس ماڈل میں نہیں ہونا چاہیے تعلق کہ آپ ہمیں اشتہار دیں گے تو ہم ٹی وی چینل چلائیں گے. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ اپنے بزنس ماڈل کو ریویو کریں, سستے لوگ رکھیں. کیوں دیتے ہیں اتنے دن زیادہ پیسے لوگوں کو, 50 لاکھ روپے اینکرز کو کیوں دیتے ہیں؟ یہ تو سر مسئلہ ہے, سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. یہ ان کا اپنا فالٹ ہے نا احسن صاحب. 50 لاکھ روپے ایک اینکر کو دے رہے ہیں آپ, اور ادھر آپ 20,000 روپے ایک اس کو دے رہے ہیں کیمرہ مین کو, تو ماڈل غلط بنا ہوا ہے نا. بالکل. تو اپنے ماڈل کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے, نہ کہ گورنمنٹ پہ اور آرگنائزیشنز پہ, ایڈورٹائزمنٹ کمپنیز پہ تنقید کرنے کی. سر وہی بات ہے نا, وہی بات دوبارہ میں آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ کیمرہ مین ہی مار کھاتا ہے باہر جا کے. رپورٹر اور کیمرہ مین وہی سٹوری اینکر کے آگے آ جاتی ہے, پڑھتا ہے, ٹھیک ہے جی انٹرو دے دیا, گیسٹ آگے, سب کچھ ہو گیا. وہ جی کہتے ہیں جی اینکر کو کیسے نکلے, ہمارا بزنس دے رہی ہے. تو ہاں, جو اصل بزنس کہاں سے آ رہا ہوتا ہے, باہر سے آ رہا ہوتا ہے, جو سٹوری کر کے آتا ہے باہر سے, مار بھی کھاتا ہے, سب کچھ کرتا ہے وہ بیچارہ, گرمی ہو سردی کھڑا ہوا باہر. تو وہ کہتے ہیں اینکر کو ہم نکال نہیں سکتے. بالکل صحیح بات آپ نے کی ہے. یہ اب ایسی بھی بات نہیں ہے, میں اس وقت 10 اینکرز کے ایسے نام لے سکتا ہوں جن کو آرگنائزیشن سے نکال دیا ہوا ہے, اور یہ وہ اینکرز ہیں جو A++ اینکرز ہوا کرتے تھے کسی زمانے میں, بالکل اپنے دور میں. اب ان کی بھی سیلریز کٹ ہوں گی اور اس پہ مزید کٹ آئے گا. میری گزارش لوگوں سے یہ ہے کہ اپنا پرائیویٹ کام کرنے کے بارے میں سوچیں. کسی نہ کسی آرگنائزیشن کے یا کسی نہ کسی پرسنالٹی کے PRO بن جائیں, کیونکہ کام آتا ہے ان کو, سارا کام آتا ہے میڈیا کا. ان کی خبریں بھی لگوا سکتے ہیں مختلف اخباروں میں, بالکل, ان کی رپورٹس بھی چلوا سکتے ہیں, اور تنخواہ لیتے رہیں ان سے. میں آپ سے بتا رہا ہوں پھر اگین, 50,000 سے لے کے 1.5 لاکھ روپے تک دینے میں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. سر اب 50,000 کیا دے, انہوں نے کیا دینا ہے چینلوں نے؟ اب 20,000 نہیں دے سکتے, 50 تو 50 کی بات کر رہے ہیں سر. صحیح کہہ رہے ہیں. 20,000 دے رہے ہو, وہ 20 لاکھ لگتا ہے ان کو. ایک رپورٹر کو 25 یا 30 دے دیتے ہیں سر, کہتے ہیں تو سیلریز کی بڑی, سب سے پہلے نکالنے ہیں اس کو. سب سے بڑا اٹیک ہی ان پہ ہی ہوتا ہے. تو نئے اسٹوڈنٹ سر جو ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ اس کے؟ میں میڈیا میں آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے ان کو؟ دیکھیں میڈیا پہ ضرور آئیں, وہ میڈیا پہ ضرور آئیں, لیکن وہ انٹرنیشنل اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کر لیں کسی نہ کسی طریقے. بالکل. یورپ, امریکہ, آسٹریلیا میں آپ جیسے لوگ, کیمرہ مین, یہ ایڈیٹر, ان کی تنخواہ کم از کم بتا رہا ہوں آپ کو 1,000 پاؤنڈ ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی کمپنی مل جائے پاکستان میں جو ہمارا سوشل میڈیا کو ہینڈل کر لے. بالکل. جو ہمارے جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کو ہینڈل کر لے, ہماری کوئی ویب سائٹ بنا لے, اور ہمارے ساتھ پیج کو ہمارے پروموٹ کرتے رہے. اگر انہوں نے آنا ہے تو اپنے آپ کو انٹرنیشنلی لنک کریں, وہاں سے پروجیکٹس لیں اور ان کا کام کریں, اور ان کے ساتھ آپ ایک لم سم اماؤنٹ جو ہے وہ طے کر لیں کہ ہمیں 1 لاکھ روپیہ مہینہ دے دیں آپ, ہم آپ کے یہ سارے کام کر دیں گے. تب تو بات ہے. پاکستان میں صرف اگر رہیں گے تو پھر ان کو کسی نہ کسی فرم کے ساتھ اٹیچ ہونا پڑے گا, یا کسی آرگنائزیشن کے ساتھ, اور یا کسی پرسنالٹی کے ساتھ. سر شکریہ, میرا پروگرام کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے سر, تو مجھے دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.